اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عمر، لوگ بہت زیادہ شراب کے دل دادا اور رسیا بن چکے ہیں، شراب اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ پائیں گے۔ ابھی مشورے ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمانو والو تمہارے اوپر شراب و جوا، بتوں کے نام پہ چڑھایا ہوا کھانا اور پانسے، یہ سارے کے سارے حرام ہے، شیطان کی گندگی ہے، گندگی۔ یعنی حضرت عمر فاروق کا مشورہ اللہ کو بھی پسند آ گیا اور شراب کو حرام قرار دے دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے جب اپنے قاصد کو، اپنے ایلچی کو شراب کی حرمت کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جو لوگ شراب منہ تک لے گئے تھے یا جن کے مٹکوں میں شراب بھری ہوئی تھی، جن کی نادوں میں، جن کے حوض میں شراب بھری ہوئی تھی، شراب پیا کرتے تھے، کھانے کے بعد شراب کے دل دادا تھے، رسیت ہے، ایک دم ان کے کانوں میں آواز جاتی ہے کہ آج کے بعد نبی نے شراب کو پینا حرام قرار دے دیا ہے۔ بس جس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اسی جگہ پر رک گیا اور بوتلیں شراب کی نالیوں میں بہنے لگی، ڈرم نالیوں میں بہنے لگے، حوض نالیوں میں بہنے لگے۔ اللہ کی قسم، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا عیسائی رائٹر لکھتا ہے، کرسچن رائٹر لکھتا ہے، اس وقت مکے میں اور مدینہ میں اتنی شراب بہا دی گئی، اتنی بہا دی گئی کہ شراب کے بہنے سے نالیوں سے ایسے شراب نکل رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے پورا مکہ اور مدینہ شراب سے ڈوب جائے گا۔ اتنی شراب پھینکی گئی۔ آج کہو سگریٹ چھوڑ دو تو نہیں چھوڑ پائیں گے۔ گورنمنٹ تک لکھ رہی ہے سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ، نقصان دہ ہے صحت کے لیے، لیکن اتنی جلدی گورنمنٹ کی بات پر بھی عمل نہیں کیا گیا جتنی جلدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا گیا۔ اور دنیا میں نبی سے بڑھ کر کوئی پردھان منتری، کوئی وزیر اعلیٰ نبی سے بڑھ کر بھی گزرا ہے۔ آج ہندوستان کے پردھان منتری کی حکومت صرف ہندوستانیوں پر چل رہی ہے اور وہ بھی پوری طرح نہیں، مشرف کی صرف پاکستان پر چل رہی ہے، وہ بھی پوری نہیں۔ لیکن ذرا تصور کرو، 1400 سال ہو گئے اس کو اس دنیا سے رخصت ہوئے جناب محمد رسول اللہ کو، اور آج بھی ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دنیا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حکمراں پیدا کیا ہی نہیں۔ وَأَنَا الْمَاحِي، مٹانے والا ہوں میں۔ کیسے مٹایا؟ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا مکے میں، مدینہ میں لڑکیاں ان کے یہاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو دفن کر دیا جاتا تھا جیسے ہی پیدا ہوئی کہ یہ کون سے جنم لے کر آئی۔ کچھ ماحول اتنا سنگین تھا لڑکیوں کے سلسلے میں، لڑکیاں بھی چھوڑو، جب لڑکے پیدا ہوتے تھے تو اس ڈر سے قتل کر دیا جاتا تھا کہ یہ لڑکا بڑے ہو کر میرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ لڑکا پیدا ہوا اور باپ نے قتل کر دیا، لڑکی پیدا ہوئی تو اس کو دفن کر دیا۔ اور اسی لیے سب سے بڑے بڑے گناہ جب پوچھے گئے اللہ کے نبی سے بڑا گناہ کون سا، پوری حدیث ذرا سنیے، بخاری شریف کی ہے۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل ای ذنب اکبر یا رسول اللہ قال ان تدعو للہ ندا وهو خلقك قال ثم ای قال ان تقتل ولدك خشیت ان یتم معك قال ثم ای قال ان تزانی حلیلة جارك فانزل اللہ تصدیقها والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، رواه البخاری فی کتاب الایمان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بخاری شریف کے اندر لائے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ایک آدمی نے پوچھا ایو ذنب اکبر، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وهو خلقك، تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا۔ تم اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پر جاؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا۔ تم میرا کھاؤ اور تعریف کسی غیر کی کرو تو ظاہر بات ہے کہ مجھے برا لگے گا۔ اللہ پیدا کر رہا ہے، کھلا رہا اللہ، اور تعریف آپ دوسرے کی کریں تو اللہ کو برا بہرحال لگے گا۔ آپ دلی میں رہتے ہیں اور آپ دلی میں اپنے دوست سے کہے تم میرے گاؤں جا رہے ہو جیت پور، لو ایک ساڑی لے جاؤ میری بیوی کو دے دینا، 2000 روپے کی ساڑی خرید کے دی،
آپ نے کہا میری بیوی کو دے دینا، تو آپ کی بیوی کس کی تعریف کرے گی، آپ کی یا ساڑی لانے والے کی؟ آپ کی تعریف کرنا چاہیے نا، آپ نے دلی سے بھیجا، اتنا خیال رکھا، اتنی محبت ہے آپ کو اپنی بیوی سے، لیکن اب وہ کہ ایکسکیوز می، آئیے بیٹھیے چائے پیجیے، اسی کے ساتھ گھومے ٹہلے، اسی کی تعریفوں کے پل باندھے، تو آپ اندازہ لگاؤ گے جب شوہر یہ سنے گا دلی میں، ارے یہ کیا، تو وہیں سے کہہ دے گا ابے طلاق طلاق طلاق، کم وقت کہیں گے، نکاح میں میری بندی گھوم رہی اس کے ساتھ، ساڑی میں نے دی ہے، تعریف میری کرنا چاہیے اور گاڑی تو اس کی ہے۔ جب آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہو کہ ساڑی تم نے دی اور تعریف دوسروں کی گائے، تو اللہ تعالیٰ یہ غیرت کیسے برداشت کر لے گا کہ دوں میں 9 مہینے پیٹ میں پرورش میں کروں، بندے کو 9 مہینے غذا میں پہنچاؤں، ماں کے پیٹ سے پیدا میں کروں، کھلاؤں میں پلاؤں میں، سارا انتظام میں کروں، اور میرا بندہ ہر کنکر کو شنکر بنا لے؟ اللہ ہی برداشت کر لے گا؟ ان تدعوا للہ ندا وہو خلقک، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا۔ کہا اللہ کے نبی شرک کہاں؟ کہا ثم ایون، کہا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا شرک کے بعد؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالنا کہ وہ بڑے ہو کر میرے ساتھ کھائے گی۔ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنے بچے کو اس ڈر سے مار ڈالنا کہ وہ بڑے ہو کر میرے ساتھ کھائے گا، چاہے پیدا ہونے کے بعد یا ماں کے پیٹ میں ہی اس ڈر سے مار ڈالنا کہ یہ لڑکی ہے، پیدا ہوگی تو جہیز کا انتظام میں نہیں کر سکوں گا۔ دونوں شکلیں ہیں بچے کو مارنے کی، چاہے پیدا ہونے کے بعد مارو، چاہے رحم مادر میں مارو، چاہے 1 مہینے کا بچہ مارو پیٹ میں، چاہے 2 مہینے کا مارو۔ کیا ہے؟ لڑکی الٹرا ساؤنڈ میں چیک کرایا، مار ڈالا، لڑکی ہے، ختم کر دیا، گربھپات حمل ساقط، ماں کے پیٹ کے بچے کو گرایا، یہ بھی گناہ ہے شرک کے بعد۔ آپ نے کہا سب سے